بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 اگست ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ عمران خان صاحب کی فوری گرفتاری کا خطرہ ٹل گیا ہے اور حکومت کے لیے یہ پریشانی کی بات ہے۔ حکومت کے بڑے خطرناک ارادے تھے، حکومت نے بڑی بڑی باتیں کی، رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑے بڑے دعوے کیے۔ پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم بنی گالہ سے عمران خان کو گرفتار کریں گے، اور اس رات آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے کارکنان جس طرح اکٹھے ہوئے، ان کے رہنما اکٹھے ہوئے، ساری رات وہاں پر جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اور بڑی سبکی ہوئی، شرمندگی ہوئی رانا ثناء اللہ کو، جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، بڑے شیر بنے پھرتے تھے، لیکن وہ عمران خان کی گرفتاری کی کوشش تک نہ کر سکے۔ ارادہ تھا، لیکن جس طرح سے لوگ نکلے، پورے پاکستان میں نکلے، لاہور میں نکلے، کراچی میں نکلے، تو بہرحال یہ بڑی ایک حکومت کے لیے ایک میسیج تھا، اور حکومت نے کوئی اس طرح کی اٹیمپٹ نہیں کی، جس سے یہ ہے کہ وہ ان کو شرمندگی تو بہرحال کرنی پڑی، پسپائی بھی اختیار کرنی پڑی۔ اس کے بعد پھر یہ تھا کہ آج جو عمران خان صاحب نے استداد دہشت گردی کی عدالت میں جو ہے وہ پیش ہونا تھا، تو پھر کہا گیا، پھر ارادے یہی تھے ان کے کہ کسی طرح سے عمران خان کو بیل نہ ملے اور عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن آج بھی آپ نے دیکھا کہ جوڈیشل کمپلیکس کے چاروں طرف عمران خان کے کارکنان ہی کارکنان تھے، بڑے اگریسو تھے، بڑا ماحول، بڑا چارج، بڑا کراؤڈ تھا، اور ماحول بڑا ایک ایسا تھا کہ اگر عمران خان کی گرفتاری کی کوشش کی جاتی اور ضمانت مسترد بھی ہو جاتی، نہ ملتی کوشش ہوتی، تو بہت بڑا خدا نخواستہ تصادم ہو سکتا تھا، جتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اب بہرحال یہ ہوا کہ دونوں جگہوں سے، ایک جگہ سے استداد دہشت گردی کی عدالت سے جواد عباس صاحب نے عمران خان صاحب کو 1 سپٹمبر تک ضمانت دے دی ہے، اور جو دوسرا کیس تھا جو تھانہ اپارہ میں عمران خان صاحب پر FIR ہوئی ہے، عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی دیگر قیادت پر، اس میں عمران خان صاحب کو ملی ہے 7 سپٹمبر تک جو ہے وہ ضمانت ملی ہے، اور ان کا جج صاحب کا نام تھا طاہر عباس سپرا صاحب، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہے وہ ان کی عدالت میں عمران خان صاحب پیش ہوئے، اور ظاہر ہے جو دن بھر کی چیزیں تھیں وہ بہت ساری چیزیں ہم رپورٹ بھی کر چکے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی گرفتاری کے چانسز نہیں ہیں فوری طور پر، اور جو استداد دہشت گردی کی عدالت سے انہوں نے بری ضمانت دی ہے، اب اس FIR کو چیلنج کیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور دیگر متعلقہ فورمز پر، اس لیے کہ یہ دہشت گردی کی FIR بنتی نہیں ہے۔ دہشت گردی کی دفعات کہاں کہاں لگ سکتی ہیں، اس حوالے سے سپریم کورٹ بڑا اہم ایک فیصلہ دے چکی ہے، جس میں سپریم کورٹ بتا چکی ہے کہ دہشت گردی کی دفعات کہاں کہاں اور کس طرح لگ سکتی ہیں۔ اس کو چیلنج کریں گے، معاملہ آگے جائے گا، تو یہاں سے تو نہیں ہو۔ باقی دوسرا کیس تو ویسے ہی بڑا روٹین کا کیس ہے، اس میں تو دوبارہ عمران خان صاحب کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو دفعہ 144 والا ہے۔ یہ ایک معاملہ ہے، سنجیدہ معاملہ ہے، اس میں یہ ہے کہ آگے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ لے کر جائیں گے، لیکن ابھی کیونکہ ضمانت مل گئی ہے تو اب کوئی اس طرح سے خطرہ نہیں ہے عمران خان صاحب کی فوری گرفتاری کا۔ باقی جو معاملات ہیں جہاں جس فورم پر چل رہے ہیں، وہاں پر بھی ابھی جو ہے وہ گرفتاری کم از کم کہیں پر بھی نہیں ہونے کے امکانات۔ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے دیگر جو ایکٹیویٹیز ہیں، جس میں وہ کل سے وہ سیلاب زدہ علاقوں میں جا رہے ہیں، باقی ان کے جو جلسے ہیں وہ جاری رہیں گے، ان کے انٹریکشنز انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ جاری رہیں گے، یہ ساری چیزیں جاری رہیں گی۔ اور ایک اور کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی جانب سے، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے، اس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ کیا ہے؟ اس کی اسٹرینتھ یہ نہیں ہے کہ ڈیلیور کر رہے ہیں، ان کی اسٹرینتھ یہ نہیں ہے کہ یہ اکانومی بڑی اچھی چلا رہے ہیں۔ اکانومی کے تو حالات آپ کے سامنے ہیں، انہوں نے ملک کی تباہی اور بربادی پھیر دیا ہے، جو بلا ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں ان کی گورننس آپ کے سامنے ہیں، ان کی آپس کی لڑائیاں آپ کے سامنے ہیں، ان کی یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ کیا ہے؟ ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی۔ جب تک عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی رہے گی، یہ حکومت برسر اقتدار رہے گی۔ جس دن عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان برف پگھلے گی، جس دن عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات بہتر ہوں گے، اس دن اس حکومت کے لیے بہت گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ حکومت، اس حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو ایک کسی فلم کا ڈائلاگ بھی ہے نا کہ میرے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو پتہ نہیں تمہارے پاس کیا ہے، تو وہ ایک ڈائلاگ چلتا تھا کہ میرے پاس ماں ہے۔ ان کے پاس صرف یہی ایک ہے کہ وہ ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی کے بینیفیشری ہیں یہ۔ جس دن عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات بہتری کی طرف گئے، اس دن یہ عمارت دھڑام سے گر جائے گی۔ تحریک انصاف کے اندر بہرحال یہ بات پہلے بھی ہوتی تھی، اب اور زیادہ ہونے لگ گئی ہے کہ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج نہیں ہوتے، اگر ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرتے، تو پھر یہی برسر اقتدار رہیں گے، ان کو مسلط رکھا جائے گا، تو ہمیں انگیج ہونا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں ایک چیز، یہ کسی نے ٹویٹ بھی کیا تھا اور بالکل درست بات تھی کہ اس وقت تاثر یہ بن گیا ہے پاکستان کے اندر کہ عمران خان کی فتح اسٹیبلشمنٹ کی اور فوج کی بطور ادارہ شکست ہے، یہ ایک تاثر بنا دیا گیا ہے، یہ ایک تاثر بن گیا ہے۔ یہ تاثر کسی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے،
کیونکہ عمران خان جب خود یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو عمران خان سے زیادہ پاکستان کی فوج کی ضرورت ہے، پاکستان کی فوج خدا نخواستہ نہ ہوتی تو پاکستان 3 ٹکڑے ہو جاتا، پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا پاکستان کے حق میں ٹھیک نہیں ہے، اور جو ایک عمران خان کی اگر تنقید ہے چند شخصیات کے اوپر، تو اس کو بھی ظاہر ہے پورے ادارے کے خلاف جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے تحریک انصاف کے اندر اس چیز پر بہت زیادہ پہلے بھی بات ہوتی تھی، اب اور زیادہ ہونے لگ گئی ہے کہ یہ پچھلے عرصے میں جو 2-3 چیزیں ایسی ہوئیں جس سے تحریک انصاف کو ڈیفینسو پہ بہرحال جانا پڑا، ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے بیان کا معاملہ ہو، یا ایک پوری وہ جو مہم چلی کہ سانحہ لسبیلا کے بعد کہ تحریک انصاف نے، ان کے کارکنان نے کمپین کیا، یہ ساری چیزیں، اور پھر بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی جس کے بعد یہ اب اس بات کو بہت زیادہ تقویت ملی ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب کا اس وقت مسئلہ کیا ہے، عمران خان صاحب کو یہ تو مسئلہ ہے نہیں کہ وہ اپنی مرضی کا کوئی آرمی چیف لانا چاہتے ہیں، اس چیز کی ان کو ضرورت نہیں ہے، اور وہ خود ہی بات کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی کا آرمی چیف لوں۔ جب یہ بھی ان کو مسئلہ نہیں ہے کہ جو بھی آرمی چیف آ جائے، جب وہ خود یہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو مجھے فائدہ ہے، اور یہ درست کہہ رہے ہیں، مہنگائی بڑھنی ہے، تباہی بڑھنی ہے، بربادی بڑھنی ہے، اس حکومت کو اس حکومت کے حالات آپ دیکھیں، یہ پاکستان میں سیلاب زدہ علاقوں میں نہیں نکل سکتے، یہ لوگوں کے لیے ریلیف کی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے، ان کو وہاں پہ سیلاب میں جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا جمع پونجی ساری بہہ گئی ہے، جو اس وقت بالکل ان کے لیے قیامت کا ماحول ہے اور بہت افسوسناک صورتحال ہے، وہاں پر بھی یہ جائیں گے تو ان لوگوں کو جوتے پڑیں گے جو انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے۔ یہ عوام میں نکل نہیں سکتے، یہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے، آپس میں یہ لڑ پڑے ہیں، اور ان کی بیڈ گورننس و کرپشن، لوٹ مار، ابھی آپس میں یہ لڑے ہوئے ہیں، گورنر ان سے لگ نہیں رہے، اتحادیوں کے آپس میں لڑائیاں ہیں، بندر بانڈ کے اوپر لڑائیاں ہیں، کرپشن لوٹ مار کے اوپر لڑائیاں ہیں، حصہ بقدر جوسہ کے اوپر لڑائیاں ہیں، عوام کے جو انہوں نے پیٹرول کی صورتحال آپ دیکھ لیں، مہنگائی کی صورتحال آپ دیکھ لیں، ہر چیز کو یہ تباہ اور برباد انہوں نے کر دیا ہے۔ پچھلے 4 ماہ میں پاکستان کو یہ ایسے لگتا ہے کہ 40 سال پیچھے پاکستان کو لے گئے ان 4 ماہ میں جو اس حکومت نے کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں اگلے 4 سے 6 ماہ تو حالات خدا نخواستہ بہت بدترین ہیں، اور لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں، تو ڈیلیور تو انہوں نے کرنا نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب ان کو کچھ اور چلنے دیں، پنجاب اور کے پی کی حکومت ان کے پاس ہے، بجٹ ان کے پاس پڑا ہوا ہے، بجٹ خرچ کریں، وہاں پہ ڈیلیور کریں، ساتھ ان کے اوپر جو قبضے کے کیسز ہیں، جو کرپشن لوٹ مار کے کیسز ہیں، جو دہشت گردی کے کیسز ہیں، جو اداروں پر حملے کے کیسز ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آر کریں، ان کو گرفتار کریں، اور ساتھ جو ہے وہ ادارے کے ساتھ چیزوں کو تھوڑا سا ٹمپریچر کو جو ہے وہ نیچے لائیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا یہ ٹمپریچر رہے گا اتنا اس حکومت کو فائدہ ہے اور تحریک انصاف کو نقصان ہے۔ اور یہ تاثر میں نے آپ کہا نا کہ تاثر بن گیا ہے یا بنا دیا کہ یہ مناسب نہیں ہے یہ تاثر دینا کہ عمران خان کی فتح جو ہے وہ فوج کی شکست ہے بطور ادارہ، یہ بہرحال تاثر کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اگر جو کہ آپ یہ دیکھیں یہ پوری ایک مہم بنا کر چلائی گی پورا بیانیہ کہ شہداء کے خلاف، فواد چودھری نے درست کہا کہ شہداء کے حق میں ہونے والے جو ٹویٹس ہیں ان میں سے 90% ٹویٹس تحریک انصاف کے حامیوں کے ہیں۔ نون لیگ کے بھی دکھا دینا کہ ان کے حامیوں نے شہداء کے حق میں کتنے ٹویٹ کیے ہیں، لیکن نون لیگ خوش ہے۔ اور جب بھی یہ خبر آتی ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطہ ہو رہا ہے، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ جس دن وہاں پہ ان کے چیزیں ٹھیک ہو گئیں تو یہ تو دھڑام سے گر جائیں گے، جس دن اسٹیبلشمنٹ نے اپنی سپورٹ وڈرا کی اس دن یہ دھڑام سے گر جائیں گے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی شاید بہت ساری جگہوں پہ مجبوری بھی ہے، ظاہر ہے ایک ملک ہے 22-23 کروڑ کا ملک ہے، اگر یہ اس طرح سے حکومت یہ گرتی ہے اور یہ جس طرح کی دھمکیاں اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی دے چکے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر، تو پھر آئی ایم ایف والی ابھی تک وہ پیسے نہیں آئے، بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات ہیں، معاشی صورتحال انہوں نے تباہ اور برباد کر دیا ملک کی، تو اس لیے ان کی بھی بہت ساری جگہوں پر پاکستان کی وجہ سے مجبوریاں ہیں۔ تو اگر یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور بات چیت کا آغاز ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان، جو ایک لڑائی اور کشیدگی کا ماحول ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے، جس رفتار سے وہ بہتری کی طرف جائے گا اسی رفتار سے یہ حکومت گھر کی طرف جائے گی، یہ حکومت اپنے منطقی انجام کی طرف جائے گی، کیونکہ یہ جو حکومت ہے یہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس نہ اخلاقی پوزیشن ہے، نہ قانونی پوزیشن ہے، نہ ان کے پاس کوئی گورننس ہے۔ یہ جو بڑے تجربہ کار بنتے تھے، تجربہ کاری صرف ان کی کرپشن اور لوٹ مار میں چلتی ہے، لوگوں کو خریدنے پر چلتی ہے، لوگوں پر یہ ان کی تجربہ کاری وہی ہے جو یہ کر رہے ہیں اس وقت، جو ظلم زیادتی جبر کر رہے ہیں، جو انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں کیا تھا، خواتین کو جبڑوں میں گولیاں ماری تھی، ان کا تجربہ کاری صرف یہ ہے۔ تو اس لیے آنے والے دن بہت اہم ہیں
اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے تعلقات کے حوالے سے بھی، اور اس حکومت کی بدترین گورننس کی وجہ سے بھی، ان کی جانب سے مزید مہنگائی کی وجہ سے بھی معیشت ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی۔ ڈالر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، جس تیزی سے قیمت نیچے آ رہی تھی اب آپ کے سامنے ہے، اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، لوگوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں، سیلاب زدہ علاقوں میں صورتحال آپ کے سامنے ہیں، اور ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ ٹی وی چینلز کے اشتہارات 2 کروڑ اربوں روپے کے، اور ان کو کہ مہنگائی پہ بات نہ کرو، انسانی حقوق کی پامالی کے اوپر بات نہ کرو، عمران خان کے خلاف فیک خبریں چلاؤ، جو چیز بھیجو اس کے اوپر ٹرانسمیشن شروع کر دو، یہ حکومت لگی ہوئی ہے۔ تو بہرحال عمران خان جو ہے وہ یہ اچھا ایک فیصلہ ہے سیلاب زدہ علاقوں میں جانے کا، اور جلد سے ان کے جاری رہیں گے، اور اگر یہ ڈیولپمنٹ ہو جاتی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان رابطوں کی بحالی اور چیزوں کو نارملائز کرنے کے حوالے سے، تو یہ اس حکومت کے لیے بہرحال بڑا جھٹکا ہوگا اور بڑا دھچکا ہوگا اس حکومت کے لیے، اور بڑا اس حکومت کے لیے یہ پریشانی اور گھبرانے کی بات ہوگی۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا ہمیں نصر ہو۔ اللہ حافظ۔